بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ زبیریہ، دیر کالونی، رنگ روڈ، پشاور میں جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور المناک دردسوز واقعہ ہے، جس میں ہمارے کئی طلباء ساتھی زخمی ہوئے، کئی اپنی جانوں سے، کئی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو ساتھی شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما کر ان کو بلند درجات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مولانا رحیم اللہ حقانی صاحب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو لواحقین ہیں شہداء کے، اللہ ان کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے۔ مساجد اور مدارس ہی اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھروں پر اس طرح سے حملہ کرنا، اس طرح سے پر وار کرنا، اس کا انجام حملہ کرنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کو مار دینا، حدیث پڑھنے والے اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمانوں کو مار دینا۔ کوئی آدمی اپنے مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ انسان، میرے گھر میں اگر کوئی میرا مہمان ہو، میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت وہ اپنے مہمان کی بے عزتی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ رب العزت اپنے مہمان کی بے عزتی، بے توقیری کو کیسے برداشت کریں گے؟ ان چیزوں کو سوچ لینا چاہیے۔ اور حکومت وقت اس کو بھی اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ اگر ان کو معلومات مل گئی تھیں کہ بھئی حالات ناساز ہیں، ہائی الرٹ ان نے جاری کر دی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو سیکورٹی بھی دینی چاہیے تھی، ان کو ان کے لیے انتظامات بھی کرنے چاہیے تھے۔ حکومت نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ ساتھ ساتھ آئی جی صاحب، ان کو دیکھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں مدارس، لاکھوں مدارس کو ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، اور اس طرح چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کا کلام خون میں نہلا دیا گیا، تم اس کو چھوٹا واقعہ کہتے ہو؟ اللہ کے رسول کے کلام کو خون میں نہلا دیا گیا، تم اس کو چھوٹا واقعہ کہتے ہو؟ اللہ کے کلام کے پڑھنے والوں کو ان کا خون کر دیا گیا، اس کو چھوٹا واقعہ کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول کے کلام پڑھنے والوں کو ان کو خون میں نہلا دیا گیا، پڑھانے والوں کو خون میں نہلا دیا گیا، مسجد اللہ کے گھر کے اندر اس طرح سے دھماکہ کر دیا گیا، اس کی دیواروں کو ہلا دیا گیا، اس کے چھت تک ان کو نقصان پہنچا، اس کو چھوٹا واقعہ کہا جاتا ہے؟ یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، اگر حکومت اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، تو یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کیا یہاں مدارس کے طالب علم وہ پاکستان والے نہیں ہیں؟ کیا یہ جو کالا کالا رسول پڑھتے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے نہیں لی؟ ایک ادنا سے ادنا شخص کی حفاظت کی ذمہ داری وہ حکومت وقت پر ہے۔ تو جب حکومت ان چیزوں میں ناکام ہے، ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، وہ اس طرف کہ بھئی ہم نے کس طرح جو ہے
اپنی عوام کو سہولیات دینی ہے، کس طرح ہم نے اپنے عوام کو محفوظ کرنا ہے، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، حکومت وقت اس معاملے میں بالکل ناکام ہو رہی۔ اب ڈاکٹر عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے غم سے ہم نہیں نکلے۔ اور ادھر ساتھ میں ایک دوسرا واقعہ کہ پورے جامعہ کے اندر اس طرح اسے دھماکہ کر دینا، اور پھر جو ہے اس کی طرف سے پہلے سے ان کو اطلاع دی گئی، ہائی الرٹ دیا گیا کہ بھی آپ کو خطرہ ہے، پھر اس کے باوجود ان کو سیکورٹی نہ مہیا کرنا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم حکومت وقت سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جس طرح باقی ادارے ہیں، جس طرح باقی جو جتنے بھی پاکستان کے ساتھ منسلک چیزیں، اسی طرح مدارس بھی پاکستان کے ہیں۔ جس طرح باقی چیزوں کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح مدارس کی حفاظت کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو نبھائے، وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے۔ کرونا آیا، اس وقت مدارس والے یاد آ گئے، مساجد والے یاد آ گئے، ان سے مددیں طلب کی گئیں، لیکن جب ایسے معاملات نہ ہوں جہاں مدارس والوں کی ضرورت نہ ہو، وہاں ان کی جو ہے حفاظت کا بندوبست نہ کرنا، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم حکومت وقت سے بارہا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جس طرح باقی اداروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح مدارس کے بارے میں بھی سوچیں، مدارس کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچیں۔ مدارس کو چلاتا اللہ ہے، ہم آپ لوگوں سے چندے نہیں مانگتے، ہم آپ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے، ہم آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے، لیکن صرف اور صرف یہ ہے جہاں خطرہ ہو اس وقت تو کم از کم یہ ہے کہ ان کی تعاون کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر آدمی ان کا ساتھ دے۔ کم از کم دلاسا دینے کے لیے ہی وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا، ہمارے جو باقی بڑے بڑے جو لوگ ہیں حکومت کے سربراہان، ان کو چاہیے تھا کہ وہ جامعہ کا دورہ کرتے، جامعہ کی طرف رخ کرتے، وہاں کے حالات جائے وقوع پر جاتے، لیکن اس قسم کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت رحیم اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، ان کے علوم سے اللہ رب العزت سب کو مستفید فرمائے۔ اللہ رب العزت سب جتنے بھی علماء حق ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔